بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ترکیوں کی تاریخ کے متعلق اور ان کے تہذیب اور تمدن کے متعلق۔ معزز سامعین، ترک فطرتاً بہادر اور جنگجو قوم رہی ہے۔ جزیرۃ العرب کے قبائل یا صحرائے اعظم افریقہ کے بربریوں کی طرح ترک قبائل بھی نقل مکانی کرتے رہتے تھے۔ ان کے عادات و اطوار قبائل عربوں اور بربریوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عثمانی خاندان وہ واحد خاندان ہے جس کی ایک نسل نے 650 سال سے زائد 3 براعظموں اور 7 سمندروں پر حکومت کی اور ایک آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے ہر دور میں اپنے وجود کو برقرار رکھا۔ آج بھی دنیا کے نقشے میں ترکوں کی ایک آزاد اور خود مختار مملکت کا وجود قائم ہے۔ ترک قبائل بحیرہ کیسپیئن سے صحرائے گوبی اور بحیرہ ارال سے ایران کی مشرقی سرحد تک پھیلے ہوئے وسیع و عریض خطے میں آباد رہے۔ یہ ترکی خطہ اور اصل اس عظیم صحرائی علاقے کا ایک جز ہے جو رباط اور لاگوس سے لے کر سندھ کا شغر، بخارا اور بحیرہ معمورہ تک پھیلا ہوا ہے۔ آب و ہوا گرم ترین خشک ہے جسے بحیرہ روم، بحیرہ عرب، خلیج عرب، بحیرہ احمر، بحیرہ کیسپیئن اور بحیرہ قیانوس کی مربوط بحری ہوائیں معتدل بناتی ہیں۔ اس سارے علاقے میں بارش 10 سے 20 انچ تک سالانہ ہوتی ہے۔ اس آب و ہوا کی وجہ سے اس تمام خطے میں قدرتی نباتات، حیوانات ایک ہی قسم کے ہیں، جن میں سب سے نمایاں اونٹ ہیں جو ان تمام خطے میں مشترکہ طور پر ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس خطے کو بلاد جمل کہا جاتا ہے۔ بعض مورخوں نے ترکوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد سے بتایا ہے اور ان کا وطن منگولیا قرار دیا ہے کہ منگولیا میں دریائے اور خون کے انواع و اطراف میں ترکی تہذیب و تمدن اور سیاسی تحریکوں کی اساس رکھی گئی ہے۔ یہ دور اور خون دور کے نام سے موسوم ہوا۔ منگولیا میں ترکی تہذیب کے زوال کے بعد ترکوں نے وسط ایشیا کو اپنے مرکز بنا لیا۔ اس کے بعد یہ علاقہ ترکستان یا توازن کہلایا۔ ایران کی ہمسائیگی کی بدولت ترک آئے دن ایران سے معرکہ آرا رہے۔ ترک کئی ناموں سے موسوم کیے جاتے ہیں، انہیں ہون کشان بھی کہا گیا۔ ہندو انہیں ترکشا اور چینی ہیانگو، نو اور توکیو کہتے ہیں۔ 6 صدی عیسوی میں ترکوں نے وسط ایشیا میں 2 عظیم الشان سلطنتیں قائم کی جو بعد میں چین کی باج گزار بن گئی۔ یہ سلطنتیں شمالی ترکوں کی سلطنت اور مغربی ترکوں کی سلطنت کہلاتی ہیں۔ بعد میں شمالی ترکوں نے چین کے استیلا سے نجات حاصل کی۔ مغربی ترک سلطنت کے ممتاز قبیلہ ترگیش کے فرمانرواؤں نے خاقان کا لقب اختیار کیا۔ خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے دور میں امیر نصر بن سیار نے ترکوں کی ریاست کو فتح کر کے اسلامی علمداری میں شامل کیا۔ ترکوں کا مسلمانوں سے سابقہ دور صحابہ میں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں خراسان کی فتح کے بعد اسلامی خلافت کی سرحد ترکی سے مل گئی۔ امام ذی النورین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ترکوں نے ایرانیوں کی شہ پر اسلامی علاقوں پر طاقت شروع کی تو انہوں نے ترکی علاقوں پر فوج کشی کی، لیکن صحیح معنوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں عبید اللہ بن زیاد نے صنعت پر فوج کشی کی اور بخارا کے کوہستان علاقے عبور کر کے رامنی نصف کو فتح کیا۔ سعید بن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترکستان کے کئی علاقے مسخر کیے اور سمرقند اور ترمز کو فتح کیا۔ خلیفہ عبد المالک مروان کے عہد میں سیستان کے ترک حاکم ربطیل نے بغاوت کی اور مسلمان باغی عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کو پناہ دی، مگر اس کا قلعہ قمع کر دیا گیا۔ 64 ہجری سے
72 ہجری تک کا دور عبد الملک بن مروان اور عبید اللہ بن زبیر کے مابین کشمکش کا دور تھا۔ مسلمانوں کی اس خانہ جنگی کے دوران ترکوں نے اسلامی سرحد پر طاقت کا سلسلہ شروع کیا، جس پر عبد الملک بن مروان اور اس کے بعد ولید بن عبد الملک نے توجہ کی، اور مشہور مسلمان جرنیل حضرت قتیبہ بن مسلم باہلی نے ترکستان پر حملہ کیا اور باغی ترک سرداروں کی گوشمالی کی۔ سمرقند، بلخ، بخارا فتح کر کے چینی ترکستان پر حملہ کیا اور کاشغر فتح کیا۔ اب تقریباً تمام ترکستان اموی خلافت کا ایک جزو بن گیا۔ حضرت قتیبہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد آنے والے مسلمان گورنروں کی تبلیغی مساعی سے ترکوں میں کثرت سے اسلام پھیلا۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔